پہلے اس سے پیار سے بات کریں گے، اگر پیار سے نہیں مانے گا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ٹی وی چینل ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی، اس کو اپنی لائن پر لانا ہے۔ یہ ٹی وی چینل اپنے ساتھ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹی وی چینل دوسری طرف ہے، اس کو سبق سکھانا ہے۔ لسٹ بنا رہے ہیں نون لیگ والے۔ یہ الفاظ ہیں حامد میر صاحب کے۔ حامد میر پر بھی ایک دو دن سے حب الوطنی کا جذبہ چھایا ہوا ہے یا یہ واقعی رائے راست پر آ گئے ہیں؟ لیکن حامد میر آج کل امپورٹڈ حکومت کو بھگو بھگو کر دھو رہے ہیں۔ حامد میر کو بھی شاید کوئی اشارہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہے حامد میر آج کل سچی باتیں کر رہے ہیں۔ اینکر پرسن نسیم زہرا کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں ملک چلانے کی سکت ہی نہیں، جس پر نسیم زہرا نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سکت ہے، جس پر حامد میر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی سکت نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو سوال کرنا چاہیے کہ اعظم سواتی کو بلوچستان کی عدالت نے بری کر دیا تو سندھ والے انہیں کیوں اٹھا کر لے گئے؟ امپورٹڈ سرکار کے اتحادی بھی ان سے تنگ ہیں کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ نہ ہی اس حکومت کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ کیے ہوئے وعدے پورے کر سکے۔ اس لیے آج کل مختلف چینلز پر حکومتی اتحاد کی بولتی بند ہو چکی ہے۔ حکومت کے اتحادی تو میڈیا پر نظر ہی نہیں آتے۔ اسی طرح اب میڈیا میں بھی نون لیگ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، جس کا ثبوت حامد میر ہیں، جو کہ آج کل نون لیگ سے کھینچے کھینچے لگ رہے ہیں۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تکلیف سے تو پتھر بھی بول پڑے ہیں۔ یہ تو پھر ایک صحافی ہیں، اور صحافی بھی وہ جو ان کی اصلیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مریم نواز نے جب ارشد شریف کے تابوت پر ٹویٹ کیا تو حامد میر صاحب نے مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بالکل سموتھ چل رہی تھی کہ نواز شریف نے ہم صحافیوں کو بلا کر کہا کہ میری حکومت آنے والی ہے، آپ نے شروع کے 100 دن مجھ پر تنقید نہیں کرنی، اور ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن اس کے چند ہی دن بعد مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گئے اور بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ حامد میر نے نواز شریف کی اصلیت سے پردہ اٹھا دیا۔ نواز شریف خاندان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے اپنے بل بوتے پر کبھی کچھ نہیں کیا۔ حکومت میں آتے ہی ان کا سب سے پہلا کام میڈیا کو خریدنا ہوتا ہے تاکہ یہ عوام کو آسانی سے بے وقوف بنا سکیں۔ حامد میر نے عمران خان کی جتنی بھی مخالفت کی، لیکن جب سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اب ایک بار پھر بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن بغاوت لازمی نہیں کہ صرف پی ٹی آئی کی صفوں میں ہی ہو۔ اس کی لپیٹ میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آ سکتی ہے۔ بھوک سے تنگ عوام نے صحافیوں کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے پر مجبور کر دیا۔ امپورٹڈ حکومت کو ان کے اپنے ہی صحافی حامد میر نے بھی آئینہ دکھا دیا۔ پی ٹی وی کے اینکر پرسن محمد فیصل رحمان نے بھی پی ٹی وی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ سے حقیقت پر مبنی صحافت پر یقین رکھتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی یہ حکومت بہت نیچے جا چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت بھکلاہٹ کا شکار ہے۔ یہ مجھے عمران خان کے خلاف جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ واحد آدمی ہے جو پاکستان اور عوام کو بچا سکتا ہے۔ مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ اگلا شکار میں بھی بن سکتا ہوں۔ نون لیگ حکومت اس وقت آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کو بالکل ختم کر چکی ہے۔ کسی کو ننگا کر کر مارا جاتا ہے، جو کہ کسی بھی قانون میں جائز نہیں۔ امپورٹڈ حکومت آنے والے الیکشن میں دھاندلی کے تمام حربے استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تمام ریاستی وسائل اور اداروں کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کرپشن کی جا رہی ہے۔ نااہل حکمرانوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کے نااہل فیصلوں سے کسان برباد ہو چکا۔ بجلی ملک کی تاریخ کی مہنگی ترین سطح پر موجود ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل عالمی مارکیٹ میں سستا ہونے کے باوجود مہنگے بیچے جا رہے ہیں۔ کھاد پر ٹیکس 2% سے بڑھا کر 10% کر دیا گیا، لیکن ابھی تک بکاؤ میڈیا اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ یہ سازش نہیں بلکہ مداخلت تھی۔ اس میڈیا کا مقصد چند خاندانوں کی سیاست بچانا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے درمیان ایک بات جو اچھی ہوئی وہ یہ کہ عمران خان نے ان چند چہروں کو بے نقاب
نقاب کر دیا، جنہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے ترقی کرتے اور ہنستے بستے ملک کو آگ میں جھونک دیا۔ اس حکومت نے 8 ماہ کے عرصے میں پاکستان کو 40 سال پیچھے پہنچا دیا۔ یہی امریکہ اور اسلام دشمن ممالک کا ایجنڈا تھا کہ جب بھی یہ قوم اپنے قدم مضبوط کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اتنا پیچھے دھکیل دو کہ یہ کئی سال تک دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے۔ اس قوم نے NRO-1 کی بھاری قیمت چکائی ہے، جس وجہ سے ان دو خاندانوں نے ہمارا قرضہ 10 گنا بڑھا دیا، اور اب NRO-2 تو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز معاف کروائے گئے، قوم کی جیب پر ایک بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ تمام کیسز سے جان چھڑوا کر امپورٹڈ شہباز میڈیا پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ خوش اسلوبی سے ہم نے کرپشن ہضم کر لی اور سارے کیسز بھی ختم ہو گئے۔ لیکن ظلم کا نظام ہمیشہ نہیں چل سکتا، اور اس ظلم کے نظام کے بھی آخری ایام ہیں، اور انشاءاللہ ان سب سے حساب لیا جائے گا۔ اگر دنیا میں یہ بچ بھی گئے تو اللہ پاک ضرور حساب لیں گے۔